بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر انسان پر اس کی اپنی تربیت فرض ہے، اور آدمی اس وقت تک اپنے نفس کی اصلاح، اپنی تربیت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی مصلح، کسی مربی کے سامنے دو زانو نہ بیٹھے۔ اگر کسی کو میکینک بننا ہے تو اسے کسی استاد میکینک کے ہاتھ کے نیچے کام کرنا پڑے گا، تبھی جا کر وہ میکینک بنے گا۔ کسی کو اگر استاد بننا ہے تو اسے کسی بڑے استاد کے ہاتھ کے نیچے اپنی تربیت کو مکمل کرانا پڑے گا۔ کسی کو مستری بننا ہے تو مستری بننے کے لیے پہلے اس کو کسی بڑے مستری کے ہاتھ کے نیچے پتھر اٹھانے پڑیں گے، اینٹیں اٹھانی پڑیں گی، گارا اٹھانا پڑے گا، تب جا کر جو ہے وہ بھی مستری بن سکے گا۔ تو یہ دنیا کا رول ہے، یعنی ایک قانون ہے، قاعدہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی معلم کے، بغیر کسی مربی کے کوئی بھی چیز نہیں سیکھ سکتا۔ تو یہ دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا۔ تو جن نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی 40 سال تک تربیت کی چکی میں پساتے رہے، ان کی تربیت فرماتے رہے، اور کوئی نبی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ کیوں بکریاں چرانے لگائی اللہ نے ان کو؟ اس لیے کہ بکریوں کے چرانے سے آدمی کے مزاج میں تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اور بیل والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھمنڈی اور متکبر لوگ ہوتے ہیں، اور بکریاں والے جو ہوتے ہیں وہ تواضع، عاجزی، انکساری والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جیسا مزاج بیل کا ہوتا ہے، بیلوں کی صحبت میں رہ کے ان کا بھی مزاج بیلوں کے جیسا ہو جاتا ہے، اونٹوں کی صحبت میں رہ کے ان کا بھی مزاج ویسا ہو جاتا ہے۔ اور بکری والوں کو اس لیے کہا کہ تواضع، عاجزی، انکساری والے ہیں، کیونکہ بکریوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ تواضع والا مزاج ہوتا ہے۔ بکریاں کبھی کسی کو مارتی نہیں، بکریاں کسی کو تکلیف نہیں دیتی، بکریاں جتنا ان کا ایریا ہوتا ہے، دائرہ ہوتا ہے، اسی میں چرتی ہے، اور پھر بکریاں بھاگتی ہے تو بکری چرانے والا بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو تمام نبی دنیا میں جتنے بھی آئے ان تمام سے اللہ نے بکریاں چروائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت فرماتے رہے، اور جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے اس کے بعد اللہ نے ہر نبی کو نبوت عطا کی۔ ہر نبی کو، جتنے بھی نبی آئے ان کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، جب ان کے نفس کی پوری اصلاح ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ اب یہ نبوت کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لائق اور قابل بن گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت عطا کی۔ اور 40 سال کی عمر ہی کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے مزاج میں جو بچپنا ہوتا ہے اور آدمی کی جوانی کا جو جوش ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جوانی میں آدمی
بالکل ایک پاگل کی طرح سے ہوتا ہے. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ الشباب شعبۃ من الجنون، تو وہ 40 سال کی عمر میں اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ پوری طرح سے پختہ ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر جوانی کا جو جوش اور جذبہ ہوتا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بچپنے کا جو بچکانا پن ہوتا ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. تو 40 سال میں وہ ایک دم پختہ اور مکمل آدمی بن جاتا ہے. تب اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو منتخب کرتے تھے نبوت کی اہم ذمہ داری دینے کے لیے، اور اللہ نے پھر اس کے بعد ان کو نبوت عطا کی. تو اس کے بعد پھر نبی جب دنیا میں آتے تھے تو نبی اپنے ماننے والوں کی تربیت فرماتے تھے، اپنے حواریین کی تربیت فرماتے تھے. جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری دنیا میں پھیل گئے، اور جن جن علاقوں میں صحابہ گئے ان علاقوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایمان اور توحید کی محنت سے سرسبز و شاداب بنا دیا. پوری دنیا میں آج ہم کو پوری دنیا میں جو اسلام نظر آتا ہے یہ صحابہ اکرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. صحابہ اکرام کی قبریں آپ کو ہندوستان میں ملیں گی، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، فلیپینس، وہاں تک صحابہ چلے گئے، یہاں تک کہ چائنا. اور پھر ادھر اگر ہم دیکھیں گے تو ادھر کے علاقے میں افریقہ، حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے افریقہ کو فتح کیا، افریقہ چلے گئے. اور پھر اس کے آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ فرانس تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دین کی دعوت کو لے کر پہنچ گئے. تو جن جن علاقوں میں صحابہ گئے تو صحابہ نے تربیت پائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت کا ان پر یہ اثر ہوا تھا کہ وہ جیسے اللہ کے نبی نے دعوت کے کام کو کیا اور دین کی محنت کو کیا، اسی نہج اور اسی طریقے پر صحابہ اکرام ان علاقوں میں دین کی محنت کو کرتے رہے. اور یہ صحابہ کی محنت کا نتیجہ تھا کہ وہی اخلاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس کا نقش صحابہ کی بھی زندگی میں تھا. انہوں نے ویسے ہی اخلاق وہاں پر پیش کیے، ویسی ہی بات کی، ویسے ہی ایمان کی دعوت دی، اور پورے کے پورے علاقوں کو صحابہ اکرام نے مسلمان بنا دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو پون دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی.